السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ اس وقت مارخوری کی آواز براہ راست لندن سے سن رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ دنیا کے جس کونے میں بھی آپ لوگ ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہے 3 جولائی اور بدھ کا دن ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج آپ کا دن اچھا گزرا ہوگا۔ اب شام کا وقت ہے لندن میں، شام کے تقریباً 7:30 بجے ہیں، اور چونکہ روشنی زیادہ دیر تک ہے اور مغرب جو ہے وہ لیٹ ہو رہی ہے، تو موسم کا جو ہے لطف اس میں دوبارہ ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس ڈے لائٹ زیادہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج نیوز کے اوپر کیا ہوتا رہا۔ میں اکثر آپ کے پاس جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے نیوز لے کر آتی ہوں، اور کبھی کبھار انٹرنیشنل جو اس وقت مسلمانوں کو جون سی نیوز جو ہیں وہ انٹرسٹ کرتی ہیں ان کا بھی میں ذکر کرتی ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پہلے میں انٹرنیشنل کر لیتے ہیں، پھر ہم پاکستان کی کر لیتے ہیں۔ انٹرنیشنل مختصر ہوگی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو لڑائی جو ہے اس وقت اسرائیل کی اور غازہ اور لبنان کی جو چھڑی ہوئی ہے، غازہ کے اندر کافی جگہوں کے اوپر گوریلا فائٹس ہو رہی ہیں، اور یہاں پر جو اسرائیلی افواج ہیں وہ غازہ کے اندر جو گھسنے کی کوشش کر رہی ہیں ایسٹرن بارڈر سے، تو جو حماس جو ہیں بہادر حماس کے جو فوجی مجاہدین وہ ان کو گھسنے نہیں دے رہے، اور یہ اطلاعات ملی ہیں کہ وہ بہت زبردست قسم کی گوریلا فائٹس کر رہے ہیں۔ گوریلا فائٹ کہتے ہیں جو مطلب جو بلڈنگیں ٹوٹ گئی ہیں ان کے اندر بیٹھ کے جو مطلب کی جاتی ہے فیس ٹو فیس۔ تو سنا ہے کہ کافی پسپائی ان کو ہو رہی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ کافی پریشان ہے، کیونکہ ادھر سے لبنان سے بھی تابڑ توڑ اور یمن سے تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ ان کو پسپا کر رہے ہیں، اور سنا ہے کہ ان کی نفری جو ہے کافی کم ہو گئی ہے، یعنی کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ تعداد میں کم ہو گئی ہے، اور انہوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی ہیں امریکہ کے آگے کہ ہمیں مزید جو ہے آرمی کے لوگ چاہیے، کیونکہ ان کے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ جو پہلے ان لوگوں نے لانچ کیے تھے اس لڑائی میں وہ کافی مر بھی گئے ہیں، لیکن یہ بتاتے نہیں ہیں، اپنی نیوز جو ہیں وہ چھپاتے ہیں، اور پلس جو ہیں کافی اڑان بھر کے جو ہیں وہ ملک سے کلٹی مار گئے ہیں۔ جی ہاں، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کافی جو ان کے نوجوان ہیں وہ اس ڈر سے کہ ان کو جنگ میں نہ جھونک دیا جائے، ان کی فیملیز نے ان کو ویسٹ بینک کے ذریعے سیریا کے ذریعے جہاں سے بھی ان کو کسی طریقے سے باہر نکال دیا ہے، اور کچھ فلائٹس لے کے امریکہ چلے گئے ہیں اس طریقے سے۔ تو کافی زیادہ اسرائیلی جو ہیں تل ابیب میں اور حیفا سے جو ہے وہ خالی کر گئے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتاؤں اگلے دن میں دیکھ رہی تھی کہ اگر اب آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے کہ حیفا اور جو تل ابیب کا بیچ ہے سمندر، وہاں پہ کتنی زیادہ تعداد میں گرمیوں میں 2 پیس پہنی ہوئی ان کی جو اسرائیلی لڑکیاں ہیں، اور امریکہ سے بھی یہ جو انہوں نے عیاشی کے وہاں پہ اڈے بنائے ہوئے، اور مین جو ان کی بیچز ہیں ان کے ساتھ اتنی بڑی 5 اسٹار بلڈنگز اور 5 اسٹار ہوٹلز بنائے ہوئے، اور عیاشیوں کے اڈے، یعنی مسلمانوں کو جوتے مار کے فلسطینیوں کو نکال کے تو ان کے سمندروں کے اوپر یہ بالکل ننگ دھڑنگ لیٹی ہوتی تھیں۔ اور آپ بے شک جا کے لکھیں حیفا بیچ لکھ کے دیکھیں، تل ابیب بیچ لکھ کے دیکھیں، تو آپ کو پتہ لگے گا۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مسلمان بھائیوں کو تو بلکہ میں کہوں گی آنکھیں نہ ہی دیکھیں، لیکن میں بہنوں جو ذرا دیکھنا چاہ رہی ہیں کہ بھی ان کے ذرا تماشے ذرا دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ذرا جا کے وہاں دیکھیں کہ یہ کس طرح سے عیاشیوں کے انہوں نے اپنے وہاں پہ اڈے لگائے ہوئے ہوتے تھے، اور گرمیوں میں یہ جو موسم اس وقت مڈل ایسٹ کا گرم ہوتا ہے، اور ان کے ممالک میں نہ بیچ اس طرح کے ہیں سینڈی بیچز، یہ اسی کی اٹریکشن میں یہ لوگ آتے ہیں جو ہے نا، اور یہ ان کا بس چلے تو آپ کا منہ توڑ کے آپ کا ملک جو ہے وہ یہ بدل کر لیں، کیونکہ ان کو مطلب اتنا پسند ہے ایسے ملکوں میں رہنا۔ اور دوسرا ویسے بھی وہاں کی جو زرزمین ہے جہاں پہ اتنے خوبصورت مالٹے اگتے ہیں، اسرائیل میں آپ کو پتہ ہے فلسطین کے جو مالٹے ہیں وہ
پیلسٹینین مالٹے مشہور ہیں، لبنان کے مالٹے، لبنانی مالٹے، اور کھجوریں اور زیتون، مطلب یعنی کہ اگلنے والی جو ہے نا یہ سرزمینیں ہیں۔ اور دوسرا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیٹرول بھی ہے اس خطے میں، اور عراق سے جتنا پیٹرول آتا ہے وہ ادھر ہی سے حیفا پورٹ جو ان کی بہت ساری بڑی بنی ہوئی ہے وہیں سے جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو ہب بنایا ہوا ہے پوری دنیا میں، جو یہ سامان جو ہے مڈل ایسٹ میں اپنا ٹریڈ کرتے ہیں۔ تو وہ تو پھر جو یمن کے جو ہوتیز ہیں انہوں نے تو وہ ان کو زبردست قسم کی مزہ چکھایا ہوا ہے کہ اس وقت سنا ہے کہ ان کا امریکہ کا بہت بڑا جنگی جہاز انہوں نے جو ہے، اور انڈیا کا بھی آ رہا تھا اس کے حیفا پورٹ پہ، تو انہوں نے ان کو خوب جو ہے وہ میزائل بھی مارے ہیں، اور بوٹس ہوتی ہیں ان کے پاس، بوٹس ایسی ہیں جو کہ سیدھی جا کے وہ ٹکر مار دیتے ہیں بحری جہاز کے اوپر، اور وہ بم بن کے وہ اڑ جاتی ہیں۔ اب مزے کی بات یہ کہ لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے کیا یہ بوٹس چھوٹی چھوٹی آ رہی ہیں بم بنی ہوئی، تو یہ آپ دیکھ نہیں پاتے ریڈار میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ جس وقت یہ آتی ہیں تو ہمارے ریڈار پہ یہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ یا تو ان کو رشیا نے ایسے ان کو آلات ان چھوٹی بوٹس کے اوپر لگا کے دیے ہیں، وہ جو بم بوٹس ہیں، ڈرون بوٹس بھی کہتے ہیں ان کو، جو یہ جا کے مارتے ہیں سیدھا اور پھٹتے ہیں ان کے جہاز، کہ یعنی ایسے زبردست ان کے اوپر جو ہے وہ آلے لگائے ہوئے ہیں کہ وہ ان سے ان کا جو یعنی کہ جو ان کے اتنے بڑے بڑے بحری جہازوں کے ریڈار ہیں وہ ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے، ان کو سانس بھی نہیں لینے پاتے اور وہ پھٹ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ان کا کافی نقصان ہوا ہے۔ اب یہ بہت زیادہ بڑی جنگ اختیار ہوتی جا رہی ہے، اور سنا ہے کہ سیریا اور ٹرکی کی اس بارے میں بہت لمبی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور جس میں وہ ڈسکس کیا ہے انہوں نے کہ کیا کرنا ہے، اور ایران نے جو ہے وہ بہت جو ہے خطرناک قسم کے میزائلز جو ہیں وہ یمن کو دے دیے ہیں کہ ان کیس آف اے بگر وار آپ ان پر بھرپور استعمال کریں۔ اور سنا ہے کہ روز ویلٹ ان کا ایک بہت بڑا امریکنوں کا بڑا بحری جہاز ہے جو کہ اس وقت ریڈ سی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بیچ میں بڑا جہاز چلتا ہے اور اس کے ارد گرد جو ہیں سمندر میں چھوٹے جنگی جہاز بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کو وارننگ دے دی ہے یمن نے کہ آپ ادھر آئیں گے تو ہم آپ کا یہ جو بہت بڑا وہ جو روز ویلٹ ان کا جہاز ہے، روز ویلٹ کہہ رہی ہوں سوری، اس کا کیا نام ہے، اس کا کچھ اور اسی طرح کا نام ہے، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا یہ جہاز جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائیں کہ ہم اس کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ اور وہ اس قسم کا جہاز ہے جس کے اوپر سے جو ہے وہ جو فائٹر جیٹس ہوتے ہیں وہ بھی مطلب اس کے اوپر لینڈ ہو سکتے ہیں، اور وہاں یہ وہ لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کی یہ نیچے کی جو وار ہے نا وہ نہیں کر سکتے اسرائیلی جو ہیں، یہ زیادہ تر یہ جو امریکنز ہیں ان کو فائٹر جیٹوں میں بم پھینکنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نیچے جو جنگ لڑی جاتی ہے نا وہ گوریلا جنگ، وہ تو اس کے لیے بہت بہادر لوگ چاہیے، اس کے لیے بڑا جذبہ چاہیے۔ تو ان کو تو وہ ٹینکوں کے اندر نہتے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ٹینکیں چلانی آتی تھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹ بینک میں جب یہ سیٹلمنٹس اپنی کر رہے ہوتے تھے تو کس طریقے سے وہ اپنی ٹینکس لے کے تو لوگوں کے اوپر جو ہے وہ شیلنگ مار رہے ہوتے تھے، اور بیچارے بچے جو فلسطینی ہیں چھوٹے چھوٹے سے وہ ان کے اوپر ان کی ٹینکوں پہ پتھر مار رہے ہوتے تھے۔ تو ایک بات جو اسرائیل کو اس وقت اس جنگ سے سیکھ لینی چاہیے کہ جو ہے معصوم چھوٹے بچوں، عورتوں، بزرگوں، ان کو جو ہے وہ بھی نہتے ہیں، ان کو معصوموں کو کرش کرنا تو بہت آسان کام ہے، لیکن اصلی بموں اور عسکری لوگوں اور عسکری جو ہے نا اسلحہ سے لیس فوج کا مقابلہ کرنا جو ہے نا وہ ان لوگوں کو اب نانی یاد کرائے گا، کیونکہ ان کو اب تک عادت تھی یعنی کہ جو اسرائیلی آرمی آپ جو دیکھتے ہوں گے آپ تصویریں، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرنی، ان کو مارنا، اور عورتوں کو اور بچوں کو گھسیٹنا، ان کو صرف یہی آتا ہے۔ اصلی گیم میں اب آئے ہیں یہ، اب پڑے ہیں یہ۔ تو آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نصرت اور ان کو کامیاب کرے، جو ہے جو اپنے وطن کی جو ہے وہ سالمیت کے لیے اس وقت کوشاں ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں۔
اور وہ بھی یہ پوری نیٹو الائنس کے ساتھ. اچھا یہ تھی ان لوگوں کی تھوڑی سی میری ورژن میں خبریں. ان تو اس کے بعد ہاں تھوڑی سی اور ایڈ کر دیتی ہوں. چلیں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گریس جو ہے سائپرس سے پہلے جو ہے وہ فیولنگ ہوتی تھی ان کی جہازوں کی، اور وہاں پر بھی تھوڑا سا اڈا انہوں نے بنایا ہوا تھا. لیکن ابھی میں نے سنا ہے کہ قبرص پہ، لیکن قبرص کو جو ہے وہ ترکی نے وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے جو ہے، کیونکہ آدھا سائپرس جو ہے نا گریس، جو گریس کے ساتھ سائپرس لگتا ہے، تو آدھا سائپرس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور آدھا جو ہے ترکی کے پاس ہے. تو ترکی نے کہا ہے کہ ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اگر تم نے اسرائیلیوں کو یہاں سے جو ہے کوئی مدد پہنچائی. تو اگر اس طرح مسلمان آپس میں جو ہے اکٹھے ایک مشت، ایک مطلب یعنی کہتے ہیں نا 5 انگلیاں اکٹھی کرو تو ایک مکہ بنتا ہے، تو اگر اسی طرح 5 مسلمان ملک بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ اسرائیل کے لیے ایک مکہ ثابت ہوں گے. ایران، ترکی، سیریا، ایجپٹ اور عراق، یہ 5 اس وقت، اور یمن کو ملا لو تو وہ 6 ہیں ایکسٹرا. تو یہ ایک ایسا پنچ ہے جو اس وقت ان کو زبردست جو ہے وہ ریزسٹنس دے رہا ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی میں ایک اور انٹرنیشنل نیوز میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ایک خوشی کی بات ہے کہ جو یہ جو جون کا مہینہ گزرا ہے، 8 جون میرے خیال سے غالباً، تو اس میں 50 سال پرانا ایک معاہدہ جو کہ امریکہ کا تھا سعودی عربیہ کے ساتھ، وہ فنش ہو گیا ہے. اور وہ تھا ڈالر میں آئل کی جو ہے جو بھی ڈیلنگز ہے اس کو کرنے کا. یعنی جب اس وقت امریکن آئل کمپنی جو ہے یہ وہاں پہنچی ہے، پہلے برٹشرز پہنچے تھے یہ تیل نکالنے کے لیے، 1960s کی بات بتا رہی ہوں، یا 80 بھی پرانی. تو جب تیل نکلا ہے تو انہوں نے 50 سال سے بھی اوپر کا ایک معاہدہ ان کے ساتھ کیا تھا، عربوں کے ساتھ. جس وقت امریکن پہنچے ہیں وہاں پہ کہ ہم آپ کو آئل آپ کا زمین سے نکالیں گے، لیکن آپ نے جب بھی آئل کسی بھی کنٹری کو بیچنا ہے تو اس کی پیمنٹ آپ نے ڈالر میں لینی ہے. یہ اپنے ڈالر کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا. اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کے بدلے ہم آپ کو اپنے ملک سے اسلحہ، بارود، گولہ، مطلب یہ آپ کو جو ہے جنگی سامان جو ہے وہ دیا کریں گے، مدد کریں گے آپ کی حفاظت کے لیے. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے بعد میں، تو بہت سے لوگوں کو پتہ چلا کہ بہت سا ان کا جو اسلحہ یہ دیتے ہیں، یا جنگی جہاز یا ہیلی کاپٹر وغیرہ، پھر اس کی مینٹیننس کے لیے بھی بہت پیسہ یہ مانگتے ہیں، پھر اس کے کوئی اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں اس سے الگ پیسے بہت مانگتے ہیں، اور پہلے سے ہی تکنیکی خرابیاں کر کے دیتے ہیں کہ یہ اب تکنیکی خراب ہوگا، اب یہ ہمارے وطن میں واپس آئے گا، اس کی ہم ریپیئر کریں گے. اور جتنی دیر تک فرض کریں پاکستان کو انہوں نے F-16 دیے تھے اور اس میں پرزے خراب تھے، تو وہ جب واپس امریکہ کو دیے گئے تو وہ ان کو جب واپس بھیجا تو جتنی دیر وہ امریکہ میں کھڑے رہے تھے، انہوں نے کہا یہ اب آپ کے، چونکہ آپ خرید چکے ہوئے ہو تو یہ ہمارے واپس آئیں گے ریپیئر میں، تو آپ کو ریپیئر بھی پے کرنی پڑے گی، اور ان کو ہم نے جو کھڑا کیا ہوا ہے جس جگہ پہ اس کا رینٹ بھی آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ امریکہ کے لوٹنے کے ایک نہیں بہت طریقے ہیں. تو خیر لوگ ان سے تنگ آگے ہوئے تھے، اسی لیے تو اب مسلمان ممالک نے اپنا اسلحہ خود تیار کرنا شروع کیا ہے کہ امریکہ جو ہے ایک تو خراب ڈیمیجڈ اسلحہ دیتا ہے، بہت زیادہ مہنگی قیمت کر کے دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ریپیئر کے لیے اسپیئر پارٹس جو ہے وہ بھی ہیرے، بہت زیادہ سونے اور ہیرے کے بھاؤ بیچتا ہے. اور یعنی کہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ گیم جو ہے یہ صرف ان کی لوٹنے کی ہے. اور آپ نے دیکھا تھا کہ جس وقت یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اسکڈ میزائل جو ہیں آتے ہیں تو آئرن ڈوم چوم، اب دیکھیں نا اسرائیل کا کتنا وہ تھا، ان کے پاس یہ ہے، ان کے تو کوئی راکٹ نہیں گر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ان کے پاس تو بڑا پیٹریوٹ سسٹم ہے. تو کدھر گئے ان کے پیٹریوٹ سسٹم؟ اب تو جا کے حائفہ یمن کے جو ہے وہ ان کو بمیں لگ رہی ہیں، تو کدھر گیا ان کا سارا جو ہے وہ آئرن ڈوم شوم، کدھر گیا؟ سارا فیل ہو گیا نا. تو یہ صرف باتیں تھیں ان کی، گیدڑ بھپکیاں تھیں.
یہی طریقہ ہے امریکہ کا اور صہیونیوں کا، یہی طریقہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ڈراوا ڈال کے رکھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس یہ ہے، ہم ایسے ہیں، ہم وہ ہیں. اوپر سے یہ فلمیں جو ہیں وہ بھی گرافکس سے بنا کے، جتنی بھی یہ جو ہالی ووڈ کی فلمیں ہیں انہوں نے آپ کا دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ یار یہ تو بڑی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے. حالانکہ وہ سارے ویژول گرافکس ہوتے ہیں جس میں یہ بڑے بڑے جانور دکھاتے ہیں، کبھی ڈائناسور دکھاتے ہیں، کبھی آپ کو پتہ نہیں اور کیسی اڑن تشتریاں دکھاتے ہیں. تو وہ عوام کا دماغ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم بڑی کوئی سپیریئر قوم ہے. انہوں نے ہالی ووڈ جو ہے انڈسٹری جو بنائی ہوئی ہے نا، یہ آپ کے دماغوں کو دکھانے کے لیے کہ بھی دیکھو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھیٹر جو ہے وہ انگریزوں سے زیادہ کوئی اچھا اور نہیں لگا سکتا. چاہے وہ دنیا میں جو ہے وہ تھیٹر ہو، یعنی کہ جو یہ تھیٹر جو پالیٹکس کا تھیٹر لگاتے ہیں، یا وہ جو پراپر جو تھیٹر جو یہ کرتے ہیں اسٹیج کے اوپر، تو ان ڈرامہ تھیٹر مووی یہ اچھی بنا لیتے ہیں کیونکہ ویژول گرافکس ان کے کیلیفورنیا میں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ انہوں نے کافی لڑکے لڑکیاں رکھے ہوئے ہیں جو کہ اپنے کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے وہ ساری گرافکس تیار کرتے ہیں، جو کہ دیکھ دیکھ کے آپ حیران اور دنگ رہ جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کوئی بڑی پہنچی چیز ہے جو ایسی فلم بنا لی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، اگر آپ بھی ذرا تھوڑی سی اپنے بچوں کو تعلیم دیں جو ہیں اور ان کو گرافکس سکھائیں اور ان کو کمپیوٹر میں ڈالیں، تو وہ آپ لوگ اس سے بھی زیادہ اچھی فلمیں بنا سکتے ہیں. آپ کو انڈیا میں دیکھی ہیں آپ نے ایک دو فلمیں کہ انڈیا نے بھی بنائی ہیں گرافکس کے ساتھ. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کے ذہن کے اوپر اپنا وہ اثر، اپنا ٹیرر ڈالنے کا. لیکن اب یہ جو مار ان کو لیٹسٹ لگنے والی ہے نا، پیٹرو ڈالر والی، او ہو آپ کی سوچ ہے کہ اس وقت ان کو یعنی کہ ان کو سانپ سونگا ہوا ہے امریکہ کو، کیونکہ وہ رینیو نہیں کر رہا. سعودی عربیہ کیوں کرے گا رینیو؟ انہوں نے شکر کیا ہے کہ نکلے ہیں. اب وہ جس مرضی کرنسی میں جس بھی ملک کو انہوں نے تیل بیچنا ہے، چاہے وہ چائنا کو ہو، چاہے وہ کسی کو بھی ہو، یا وہ انڈیا کو، کسی کو، وہ ان کی اپنی لوکل کرنسی میں ان کو بیچ سکتے ہیں یا جو بھی ان کی پسند کا ہوگا. ایک تو یہ آپ کو خبر بتانی تھی کہ یہ پیکٹ میں سے جو نکل گیا ہے سعودی عربیہ، یہ ان کو بہت مار لگ رہی. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ترکی میں وہ جو ان کی جو ترکی میں جو جہاز جدھر سے گزرتے ہیں استنبول میں، تو وہاں کیا نام ہے اس کا، وہ جو دیکھیں میرے ذہن میں نہیں آ رہی، تو وہ جو نہر سویز ہے یا کیا اس کو کہتے ہیں، تو وہ جو ہے اس میں سے وہ بھی انہوں نے 100 سال کا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ کوئی جہاز ہمارا جو ٹریڈ والا ہے وہ یہاں سے گزرے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے، ٹائٹ جگہ، جہاں سے تمام بحری جہازوں کو نکل کے آنا پڑتا ہے، جو بھی یعنی کہ تجارت ہوتی ہے. تو وہاں سے وہ ترکی بھی نکل گیا ہے اس پیکٹ میں سے. 100 ایئرز کا انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد ترکی کی شکست جب ہوئی ہے، خلافت عثمانیہ جب گری ہے، تو انہوں نے لگایا تھا کہ 100 سال تک تم لوگ ٹول ٹیکس نہیں لگا سکتے. اب ترکی لگا سکتا ہے دبا کے. انہوں نے بہت دیر ترکی کو غریب رکھا ہے، تو وہ اس میں سے نکل گیا ہے، جو کہ اردوان کی کریڈٹ میں جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی رین میں یہ کام ہوا ہے. تو ادھر سے بھی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جہاں جہاں ہم نے ان کے گلے میں توق ڈالا ہوا تھا، وہ توق ٹوٹ رہے ہیں اور مسلمان آزاد ہو رہے ہیں. اور دوسرا، امریکہ کے لیے نفرت بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے جو اس نے ریشہ دوانیاں کی ہیں مسلمان ملکوں میں، چاہے وہ گلف وار کی صورت میں ہو، عراق فال ہے، ٹھیک ہے، گلف وار میں، سیریا میں الیپو میں جو انہوں نے بمنگ کی، اور جو اسرائیل نے جو ظلم ڈھایا فلسطینیوں کے اوپر. تو اب نفرت تو بہت بہت پیک پہ جا چکی ہے امریکہ کے لیے، اور اب امریکہ جھیل رہا ہے. اب یہ جو پیٹرو ڈالر جس کو کہتے ہیں نا، یہ اس کا جو فال ہے نا، یہ جو گرا ہے، اس سے تو ان کی ماں مر گئی ہے ان کی امریکنوں کی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ اس کی جو ہے نا ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہوتی جائے گی، کہ انہوں نے اس طرح رکھا ہوا تھا. اور ان گولڈ کی بیکنگ بھی مانگتے ہیں لوگ. اب نیا ایک سسٹم آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ چائنا بہادر جو ہیں، جو اس وقت ریئل سپر پاور ہیں، انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے ایک اسپیشل جو ہے بکس، اس کو کہتے ہیں بینک آف کیا کہتے ہیں بینک آف انٹرنیشنل، یہ کیا کہتے ہیں، بینک آف انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے نا آپس میں کرنے کے لیے انہوں نے وہ ایک اسپیشل بینک بنایا ہے. تو اس سے
انہوں نے کیا کرنا ہے وہ انہوں نے بنایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے تھرو اب وہ ہیڈ کرے گا دنیا میں جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے اس کو. تو اس سے ان کی اور مامری ہوئی ہے کہ جو یہ چائنا لیڈ ہوگا، کیونکہ امریکہ کو تو پوری دنیا کی معیشت کے اوپر اسرائیلیوں کو اور اپنا یہودیوں کو اور صہیونیوں کو عادت پڑی ہوئی تھی. تو وہ اس سے مسلمان ملک باہر نکل رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ امیر مسلمان یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہی ہیں، اور وہ اگر ان کے حصار سے نکلتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں، اور اب ایک نیا سسٹم تیار کر لیا جائے گا جس میں ڈالر کو لفٹ نہیں کرائی جائے گی، تو وہ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ڈالر کی قدر و قیمت میں کمی ہو جائے گی، اور ڈالر جو ہے وہ ویسے بھی نیچے جا رہا ہے، اپنی ڈیمانڈ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو آہستہ آہستہ اور بھی زیادہ کم ہوتی چلی جائے گی. جو ہی وہ سسٹم جو میں نے آپ کو بتایا جو کہ چائنا بنا رہا ہے ٹریڈ کا، وہ اوپر ہوتا جائے گا، تب ڈالر فال ہوگا. تو اب جو ہے امریکہ کو اب صحیح جو ہے وہ مزہ جو ہے وہ آئے گا، کیونکہ جتنا کہتے ہیں نا ہر ظلم کی آخر کار اس کی ہار بھی ہے. ٹھیک ہے، ہر ظلم جو عروج پہ جاتا ہے اس کا زوال بھی ہونا ہے. تو بس اب یہی سمجھ لیں کہ ان کا زوال کا ٹائم اب سٹارٹ ہے. تو اسی لیے یہ تڑپ رہے ہیں اور اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار ایک تو زوال چل رہا ہے ہمارا، ادھر سے اسرائیل بھی ہمیں مار پڑ رہی ہے، یوکرین کی جنگ ہم ویسے ہار گئے ہیں رشیا سے، چاہے ابھی بھی تھوڑی بہت جھڑپیں وڑپیں اپنی طور پہ کر رہے ہیں اپنی اکڑ دکھانے کے لیے، لیکن اصل میں یہ ٹوٹ چکے ہیں. اور اب ان کو باہر کے لوگوں کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ ان کی فوجوں میں جائیں، جنگوں میں جائیں. اور یو کے نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہوئے بچے ہیں، جیسے ہمارے بچے بھی یہاں پیدا ہوئے ہیں، کہ ان کو 1 سال آرمی کی ٹریننگ دلائی جائے گی. اب یہ کیوں دلائی جائے گی؟ کیونکہ وہ کہیں گے آپ ہمارے ملکوں میں رہ رہے ہیں نا، جو انڈین ہوں، پاکستانی ہوں، صومالی ہوں، افغانی ہوں، ایرانی ہوں، جدھر سے بھی آپ لوگ آئے ہوئے ہیں اور جو برٹش نیشنل ہیں، آپ اپنے بچوں کو ہماری جنگوں میں بھیجیں، ہمیں ضرورت پڑے گی تو آپ کو بھیجنا پڑے گا. اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر نہیں بھیجیں گے تو یہ ان کے والدین کے اوپر فائن لگائیں گے. وہ جو ایک آرمی کی ٹریننگ لازمی قرار دی جا رہی ہے 18 سال کے یو کے میں جو بورن ایون انٹرنیشنل بچے بھی ہیں، صرف یہ نہیں کہ صرف انگریز بچے، ٹھیک ہے، جو یہاں پہ رہتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ اب آپ کو لگے گا. اور ایک اور بات، جب یہ اسرائیلیوں کو ابھی 10,000 نفری کی بہت زیادہ ضرورت، بلکہ اس سے زیادہ کی زیادہ ضرورت ہے، 10-20 ہزار کی ضرورت ہے. تو ہمارے تو میں کہتی ہوں آرمی چیف کی رال ٹپک رہی ہوگی، کیونکہ ہمارے پاکستانیوں کو تو عادت ہے کہ کسی کو ڈیمانڈ ہے فوج کی تو فٹافٹ جو ہے وہ بلین شلین اپنی جیب میں ڈالو اور اپنی بھیج دو ایک بٹالین وہاں پہ. تو ہم نے یو این او میں بھی بہت اپنے لڑکے بھیجے ہوئے ہیں. تو اب یہ بہت شرم کی بات ہوگی. حالانکہ انڈیا جو ہے وہ تو اسلحے میں بھی مدد کر رہا ہے اسرائیل کی، اور وہ ثابت بھی ہو گیا ہے، کیونکہ جو شیلنگز لبنان میں آ کے گری ہیں ان کے اوپر انڈیا کا ٹھپا لگا ہوا تھا، ان شیلوں کے اوپر کہ میڈ ان انڈیا. تو وہ جو ہے لڑکے بھی کافی انہوں نے بھیجے ہیں آرمی میں، کیونکہ اسرائیل جو ہے پاکستان کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے تو وہ اپنے لڑاکا طیارے بھی بھیجتا ہے اور اسلحہ بھی بھیجتا ہے انڈیا کو. تو انڈیا کے ساتھ بڑا اسرائیلیوں کا کلوز ریلیشن ہے. تو انڈیا کو بھی جو ہے شٹ اپ کال مودی کو دی گئی ہے کہ ادھر ترکی اور دوسرے مسلمان ملکوں کی طرف سے کہ اگر تم اس جنگ میں اسرائیلیوں کی زیادہ مدد کرو گے تو پھر تمہارا بھی کچھ نہیں. یمنیوں نے خاص کر کے ان کو دی ہے کہ تم پھر اپنی خیر مناؤ، کیونکہ تمہارا بھی پھر یہاں پہ یہ جو تم اپنی انڈیا سے چاول اور آٹا اور چینی اور اپنے اچار کے ڈبے لے کے پہنچتے ہو نا مڈل ایسٹ کے ملک میں اپنی چیزیں بیچتے ہو آ کے، تو پھر تمہارے بھی کچھ شپ ہم نے نہیں گزرنے دینے ریڈ سی سے. تو بڑی زبردست صورتحال ہے. آپ لوگ اگر نیوز شاید آپ کو نہیں وقت ملتا تو آپ نے اگر میرے سے آج سن لیا ہے تو میں آپ کو ساری بریفنگ آپ کو بتا دی ہے کہ یہ بڑی مزیدار قسم کی سچویشن ہوئی ہوئی ہے. اور مودی جو ہے وہ مزیدار بات یہ ہے کہ ایک طرف اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اور ادھر جو ہے وہ ملنے کس کو پہنچا ہے؟ رشیا کو. مودی کا وزٹ رشیا کا بڑا اسکروٹنائز کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ یا تو یہ پھر یہ ان اسرائیلیوں کی کوئی وہ پلی لے کے پہنچا ہے رشیا کے پاس یا کچھ تو ہے. لیکن دیکھو ہر طرف اس نے اپنے پاؤں، یعنی ادھر امریکنوں کے ساتھ بھی اس نے رکھا ہوا ہے، ادھر رشیا کے ساتھ بھی رکھا ہوا ہے. یہ ہے انڈین ڈپلومیسی، یہ ہے ان کی فورن جو ہے نا ان کی ڈپلومیسی کہ کسی کے ساتھ بگاڑتے ہی نہیں ہیں.
سستا تیل لیتے ہیں رشیا سے اپنا اپنا انڈیا، اور پاکستانی عمران خان گیا تھا رشیا سستا تیل لینے، تو امریکہ نے اس کو اندر بند کروا دیا، اس کی گورنمنٹ ہی گروا دی کہ تیری ہمت کیسی ہوئی کہ یوکرین پہ وہ جنگ کر کے میں اس کو کیا پتا تھا، عمران کو کیا پتا تھا کہ اس نے یوکرین سے جنگ کرنی ہے، وہ تو اپنے تیل لینے کے لیے، تیل کی ڈیل کے لیے گیا تھا، اور یہ جناب جس سے انڈیا اتنے عرصے سے لے رہا ہے اس پہ اتنی امریکہ اعتراض کرتا، ہاں اگر ہم لینے پہنچے تھے سستا تیل رشیا سے تو ان کو وٹ پڑنے پڑ گئے ہمارے جرنیلوں کے ابا امریکہ کو، تو ان کو وٹ پڑ رہے تھے. تو خیر اینی وے، تو یہ ہیں جیو پالیٹکس اس کو کہتے ہیں، اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ ونس یو ٹیک انٹرسٹ ان دس، اٹس ریئلی ویری انٹرسٹنگ. آئی یوز ٹو بی اے سائنس اسٹوڈنٹ، میں پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، فزکس کیمسٹری بایولوجی، لیکن جب جیو پالیٹکس جو ہے وہ سمجھ آنے لگتی ہے نا تو اٹس ریئلی ایڈکٹنگ، پھر آپ کا ایوری ڈے دل کرتا ہے کہ ذرا دیکھیں بلا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو I never knew that later in my life I would be interested so much in geopolitics and what's going on in the world economy. تو یہ ہے جی نیوز. میں دیکھ لیتی ہوں ابھی کتنا وقت ہوا ہے کہ پاکستان کی نیوز کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ تھوڑی سی ٹچ ڈاؤن دے دیتی ہوں، کیونکہ 25 منٹ ہو گئے ہیں. آئی تھنک آئی شوڈ بی میکنگ اے سیپریٹ کلپ فار پاکستان نیوز، لیکن تھوڑا سا آپ کو ایک دو بس باتیں بتا دیتی ہوں. آج کے لیے اتنا ہی رہتے ہیں. آج کم پاکستان کی نیوز ہوئے گی، لیکن میں خبریں بتا دیتی ہوں کہ لگتا ہے کہ مریم نواز کا دماغ جو ہے وہ اس کا سکرو بالکل ڈھیلا ہو چکا ہے، کیونکہ مریم نواز نے جب دیکھا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور وہاں پہ جو مخصوص نشستوں کا جو کیس لگا ہوا ہے اس میں شاید ان کو وہ بھاری اکثریت نہ مل سکے، اور وہ ایکسٹینشن جس کے لیے قاضی جو ہیں وہ بڑے تڑپ رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، وہ جب تک وہ مخصوص نشستیں واپس پی ٹی آئی کو نہیں جائیں گی، اگر واپس چلی گئیں تو یا واپس حکومت کو نہیں ملیں گی، کیونکہ ان پہ ہولڈ کیا ہوا ہے انہوں نے، تو ان کو 2/3 اکثریت نہیں مل سکتی، اور یہ نہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے اور نہ ملک کے چیف آف جسٹس سپریم کورٹ کی قاضی فائز عیسیٰ کی جو ہے وہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. تو وہ پورے سر تڑ کی بازی لگا رہے ہیں قاضی صاحب کی کسی طرح. لیکن میں کہتی ہوں سیلوٹ ٹو جج منصور صاحب اور اطہر بن اللہ صاحب اور ایک اور ہیں جسٹس منیب، یہ 3 اور ایک جسٹس عائشہ، کہ انہوں نے جناب خوب آپ کی عوام کی لڑائی وہ وہاں پہ اس کیس میں آپ کے حقوق کے لیے اگر کھڑے ہیں تو یہ ججز کھڑے ہیں، سلوٹ ٹو دیم. اور ابھی تک قاضی صاحب کو بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے، گو کہ انہوں نے بہت کوشش کی ہے. قاضی صاحب کو مخصوص نشستوں والے کیس میں اول تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو میں جو یہ آپ کو یہ اس کے اوپر بہت لہدے ہو رہی ہے کہ جب یہ ان کا اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، عمران کا بلہ انہوں نے چھینا ہے. ان کا کام کیا ہے کہ یہ کنٹروورشیل پہلے ہی ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف ہیں یہ، تو ان کو اس کیس میں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، بیکاز ہی از اے بائسڈ پرسن. تو اب یہ ہے کہ مریم کی میں یہ بتا رہی تھی کہ اس نے دیکھا ہے کہ یہ تھوڑا سافٹ کارنر ہو رہا ہے، عمران خان کے باقی کیسز جو ہیں وہ اڑتے جا رہے ہیں، تو ایک نیا بہت ہی غلیظ کیس بنایا ہے اس عورت نے، آج پاس کیا ہے، جو جھوٹی ہماری مکار عورت بغیر کسی مینڈیٹ کے یہ بنی ہوئی ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے، یہ کوئی وزیر ٹک ٹاکر ہے. تو یہ جو وزیر ٹک ٹاکر ہیں انہوں نے آج عمران کے اوپر یہ لگایا ہے، کیس بنایا ہے کہ عمران نے ملک توڑا ہے، یعنی ملک توڑنے کی شرنگیزی میں انوالو ہوا ہے عمران. اندازہ کریں گے آپ، جو خود ملک توڑنے والے ہیں اور ملک کو برباد اور تباہی کے دہانے پلانے والے اس وقت عوام بلک رہی ہے اپنے بلوں کو لے کر کے اور ٹیکسوں کو لے کر کے، تنخواہ دار لوگ رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں اور خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. یہ لوگ عمران خان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے ملک توڑ دیا، یعنی کہ وہ 9 مئی کا وہ، حالانکہ ابھی ایک کیس انہوں نے 9 مئی کا لگایا ہوا ہے، اس کی ہیئرنگ نہیں ہونے دے رہے کہ پتہ چلے کہ بھی اس کی طرح تحقیقات ہوں اچھی طرح سے، کہ بھی پتہ لگے کہ 9 مئی کو ہوا کیا تھا. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے یعنی کہ جج کو پیسے مار کے، جج نے کہا نہیں میں نے 9 مئی والا کیس سننا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے حقیقت سب کو پتہ چل جائے گی نا
کہ 9 مئی کروایا کس نے تھا؟ وہ تو نون لیگ نے کروایا تھا، ان کے گلو بٹوں نے جا کے ساری چیزیں توڑی تھیں اور پی ٹی آئی کے گلے میں پٹکے پہن کے تو یہ وہ انتشار، یہ جتنا بھی آرمی ہاؤس اور کو توڑا، اور اپنا یہ جو سارا جنا ہاؤس جس کو کہتے ہیں، جو کہ کور کمانڈر ہاؤس تھا، پتہ نہیں جنا ہاؤس کب سے وہ بن گیا، تو وہ کور کمانڈر کا گھر کتنے عرصے سے وہ آرمی والے ہی رگڑ رہے تھے اس کو، جنا ہاؤس جس کو کہہ رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ جو مونیومنٹس ہمارے شہداء کے جو انہوں نے توڑے تاڑے، وہ بھی انڈیا کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ آئے ہوئے ہیں نا انڈیا کے دوست جرنیل آئے ہوئے ہیں ایکچولی میں، تو وہ انڈیا جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے تو وہ سارا کام کروا رہے ہیں، تو وہ گلو بٹ ایک پنتھ سے دو کاج انہوں نے کیے، انڈیا کو بھی خوش کیا ہمارے شہداء کے مونیومنٹس گرا کے اور اپنے گلو بٹوں سے ان کو توڑوا کے، اور دوسرا پی ٹی آئی کے اوپر متھے مڑ دیا کہ یہ جی عمران خان کو ہم پکڑ کے لے کے گئے ہیں، تو وہ تو اس کی تحقیق یہ ہونی چاہیے کہ عمران خان خود کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ کہ مجھے دھکے دے کے تم لوگوں نے وہاں پہ یعنی کہ کورٹ کے احاطے سے تو اٹھایا کیوں؟ تو اگر 9 مئی کی تحقیقات ہوتی ہیں تو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور یہ سارے اندر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو جناب مریم نواز نے کیس عمران پہ بنا دیا ہے کہ اس نے ملک میں پتہ نہیں انتشار اور ملک کو توڑا ہے پھوڑا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، تو اس کے اندر اس کو پھانسی ہونی چاہیے، یعنی یہ اتنے عمران کو مارنے کے لیے تاولے ہوئے ہیں، 100 دن کی جیل، پورے 1 سال سے وہ جیل کے اندر ناحق قید ہے، اس سے اس عورت بدجلن، اور عورت کا جو ہے وہ کلیجہ جو ٹھنڈا نہیں ہوا، ہندا کا، پاکستانی ہندا عورت کا، اس کا کلیجہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا، تو اب یہ اس قسم کے الزام، عدت والے الزام، حالانکہ خود یہ جو ہے وہ اس نے حرام کی بیٹی پیدا کی ہوئی ہے مہنور، اس کے باپ کی ولدیت تو بتاتی نہیں ہے، یہ اس کا ذرا ڈی این اے ٹیسٹ کرائے نا کہ وہ کس سے ملتی ہے، صفدر سے یا وہ قطری سے ملتی ہے، تو اس کا تو بتاتی نہیں ہے، کبھی اس کے اوپر ٹیرین کا یہ کیس لگاتی ہے، کبھی یہ اس کے اوپر مریم نواز اس کے اوپر لگاتی ہے کیسز، پتہ نہیں عدت میں شادی کا، خود تم بتانا کہ تو اپنے خامد سے ابھی تو شادی میں ہے پتہ نہیں کس کس کے ساتھ جو ہے بوائے فرینڈ اس نے بنائے ہوئے ہیں، ساری خبریں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، کبھی کسی ایبٹ آباد کے ڈاکٹر کے ساتھ لگ جاتی ہے، کبھی کسی آرمی کے بندے کے ساتھ، سنا ہے آج کل 28 سال کا لڑکا ہے جس کے ساتھ مریم کی شدید دوستی چل رہی ہے، جی ہاں یہ بھی آپ کو بتا دیں وہ آرمی کا بندہ ہے، کیونکہ آرمی کی ایسے تو نہیں یونیفارمز پہن رہی، اس کو تو عشق ہے، صفدر بھی جب یونیفارم پہن کے اس کو اچھا لگتا تھا، تو اب ایک اور اس نے بوائے فرینڈ اپنا 28 سال کا یہ اندر ایک بنا لیا ہوا ہے، دو اس نے اپنے رکھے ہوئے ہیں جو ہے دوست، تو جن کے ساتھ یہ بڑی قریب ہے، ندیم انجم کے ساتھ تو ویسے اس کی بڑی یاری ہے، جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے، جو عمران خان کا نام نہ لیا جائے ٹی وی پہ یہ وہ کر کے تو اس کو نا خوشیاں دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو خوشیاں دینے والے کافی جرنیل ہیں بغیرت، جیسی یہ خود بغیرت ہے، تو وہ کہتی ہے نا مجھے تو پتہ ہے نا کہ بوٹ پالش کریں تو پھر بہت اچھا سارا کام سیدھا ہو جاتا ہے، تو وہ بوٹ پالش کر کے تو یہ وزیر اعلیٰ بنی ہے اس وقت، بوٹ بھی اور پتہ نہیں کیا کیا پالش کر رہی ہے، تو یہ جو ہے نا اس عورت کا اب حال دیکھیں کہ یہ آپ کے پاکستان کا اس وقت سلیکٹڈ وزیر اعظم، اس کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے یہ اب اس نے نیا کیس بنایا ہے، کون سا؟ کہ عمران نے ملک کے اندر انتشار کیا ہے اور توڑ پھوڑ کی ہے، یہ اس نے نیا کیس، اور وہ بغیرت جو جس عدالت ہائی کورٹ میں جہاں پہ بھی لگایا، اور رجسٹرار کتنا بغیرت ہے کہ ایسے کیس کو اس نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، اس کیس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور ان کے خلاف ایک کیس لے کر گئے تھی، یہ لے کر گئے تھے پی ٹی آئی والے، تو پی ٹی آئی والے جب کوئی کیس لگانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا کیس رجسٹر ہی نہیں ہوتا، کوئی بھی کیس لے کر جائیں، کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ ذرا یہ جہاں پر عثمان ڈار کی گھر میں جو ڈاکے انہوں نے ڈالے اور جو توڑ پھوڑ انہوں نے کی ہے، تو ذرا پی ٹی آئی والوں کو بھی چاہیے کہ یہ نون لیگ والے جو ہیں انہوں نے گلو بٹوں سے اور اپنے نامعلوم افراد سے جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، ان کے اوپر بھی ہر بندہ کیس کرے جن جن کے گھر میں یہ گھسے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی گلو بٹوں کی گندی پولیس فورس لے کے، تو ان کے اوپر بھی کیسز ہونے چاہیے کہ انہوں نے حقیقت عزت کی ہے، لوگوں کی عزتوں پامال کی ہیں، اور جنہوں نے کروائی ہیں، جنہوں نے حکم دیا ہے ان کو جیل اڈیالہ میں ہونا چاہیے، تو وہ یہ پھر ساری مریم اورنگزیب، عطا تارڑ، رانا ثناء اللہ اور یہ مریم فتنی جو وزیر اعلیٰ ٹک ٹاکر، یہ ساری جو ہیں یہ اندر پھر ہوں گی، تو اس سے پہلے کہ یہ عمران آ کے ان کا گلا دبوچے، یہ اب عمران کے اوپر یہ کیس بنا کے، اللہ کرے، میں کہتی ہوں، میں ہر شام کو ہر مغرب کو دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ ان کو عبرتناک شکست ہو، اور یہ جس طریقے سے یہ عمران کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھی موت آئے،
جس وقت یہ پلین بھر کے ان کا جو ہے وہ اڑتا ہے نا، جب یہ آپ کے پیسوں سے، عوام کے پیسوں سے عمرے کرنے جاتے ہیں پوری اپنی فلیٹ لے کے، یا لنڈن عیاشی مارنے کے لیے پورا ٹولہ بیٹھ کے کبھی جائے نا، جس میں اسحاق ڈار بھی بیٹھا ہو، جس کے اندر یہ سارے، یہ میں نے جن کے نام لیے ہیں یہ بھی بیٹھے ہوں، نون لیگ کے سارے، اور بھائی ان کا جہاز گر جائے، بس پوری قوم کے اوپر جو ہے نا قسم سے آرام آ جائے گا، ہیں ان کا جہاز ہی ختم اسی وقت، جس وقت سارے یہ لے کے اپنے بندے اڑ رہے ہوتے ہیں نا، سارے اسحاق ڈار، یہ وہ، اور یہ جو خواجہ آصف اور سارے ان کی جو چمچے کھڑچے ہیں، یہ ایک دفعہ سارے پلین میں بیٹھیں اور وہ جہاز طیارہ جو ہے نا وہ گر جائے، بس پوری پاکستانی قوم کو نہ سکھ نہ آ جائے، سکھ چین، ٹھیک ہے، یہ ایک دفعہ ان کی خلاصی ہوئے، ساروں کی ایک دفعہ۔ تو اس چیز کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے دشمنوں عناصر پاکستان کے جونکوں کو اس طرح سے ہماری قوم کے اوپر سے اس عذاب کو ٹال دے، تو کوئی پتہ نہیں کبھی کسی کی دعا قبول ہو جائے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے آپ یہ دعائیں جو ہیں وہ متواتر کیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ اس گندے مروسی، گندے غلیظ چور چکے، یہ جھوٹے فریبی اس حکومت سے، PDM-2 سے پاکستانی قوم کی جان چھوٹے اور خلاصی ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس کے ساتھ ہی آدھا گھنٹہ ہو گیا اور میرا کام ختم۔ اب انشاءاللہ اگلے کلپ میں پھر ملاقات ہوئے گی۔ فی امان اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عمران خان PTI حقیقی آزادی پائندہ باد۔ PDM-2